لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بیت الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق وأصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس. ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، سلام علیکم. چونکہ ہماری یہ گفتگو غدیر کے سلسلے میں ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے تمام مومنین و مومنات کی طرف سے بارگاہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں اس چینل کے ذریعے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو اور ان کی تمام تر جسے کہے کہ ایکٹیویٹیز جو اسلام کی ہے، دین کی ہے، مذہب کی ہے، اس کے لیے چینل خدمت کر رہا اور آپ کی بارگاہ میں براہ راست یہ پروگرام نشر کرے گا، اور آپ اس سے انشاءاللہ محرم بھی قریب ہے استفادہ کریں گے. عزیزوں، جہاں تک غدیر کا سوال ہے کہ غدیر کیا ہے، اور غدیر کا اتنا زیادہ ایک فرقہ بلکہ کہا جائے کہ بہت زیادہ اس بات پر فوکس کرتا ہے، یعنی وہ جسے عالم اسلام شیعان علی ابن ابی طالب کے نام سے یاد کرتے ہیں، جبکہ غدیر دیکھا جائے تو تمام عالم اسلام کے لیے، بلکہ یوں کہوں کہ تمام عالم کے لیے، از آدم تا صبح قیامت تک جتنے بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کی توحید اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، خدا پرست ہیں، چاہے وہ آدم کی ذات ہو، چاہے وہ نوح کی ذات ہو، چاہے وہ ابراہیم کی ذات ہو، چاہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہو، یا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، اور اس کے بعد آنے والے صبح قیامت تک ہر مسلمان کے لیے غدیر ایک بہت اہمیت کا دن ہے، بہت اہمیت کی تاریخ ہے، بہت اہمیت کا واقعہ ہے غدیر. یہ واقعہ غدیر جو ہے، یہ اس کو ہم سمجھیں، اس کو ہم میسج کے اعتبار سے دیکھیں، اس کو ہم اپنی ذات میں، اپنی روح میں اس کو ایسے رائج کریں کہ غدیر کے ذریعے ہم صبح قیامت میں انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں. یہ غدیر کوئی معمولی دن نہیں ہے، یہ غدیر کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ غدیر کوئی ایک جسے کہا جائے بہت اہمیت کا دن ہے اور تاریخ ہے. اس لیے کہ غدیر اگر واقعی ہم بھول جائیں تو پھر اسلام میں کچھ بھی نہیں بچتا. خود خداوند عالم اعلان کر رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن کہہ رہا ہے غدیر کے بعد جب ولایت علی ابن ابی طالب کی پیغمبر نے اعلان کر دیا تو اللہ نے آیت اتاری، آج میں اس دین کو کامل کر رہا ہوں، آج میں اس دین سے راضی ہوں، آج میں اپنی نعمتیں مکمل کر رہا ہوں، تمام کر رہا ہوں. اللہ اکبر. آپ یقین کریں، یئس الذین کفروا، خود قرآن کہہ رہا ہے کہ آج کے دن کافر مایوس ہوئے. کیا مطلب ہے کافر مایوس ہوئے؟ چونکہ جب غدیر میں ولایت کا اعلان کر دیا، جب غدیر میں علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا پیغمبر نے کہا،
تو وہ کافر، وہ مشرک، وہ دشمن اسلام، وہ منافق کہ جو اسلام سے نفرت کرتے تھے، جو دین سے نفرت کرتے تھے، جو رسول سے نفرت کرتے تھے، وہ خوش تھے کہ پیغمبر کی اب عمر ہو چکی ہے، 63 سال کی زندگی ہو چکی ہے، اب پیغمبر کا آخری وقت ہے، پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، مسلمانوں کا نبی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اور پھر ہم دین کو جیسے چاہیں گے ویسے توڑ مروڑ کے پیش کریں گے اور دین کو ہم پامال کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ ذہنوں میں کافروں کے، مشرکوں کے، منافقوں کے ذہنوں میں یہ بات بھری پڑی تھی، ہم جیسے چاہیں گے ویسے دین کو اپنے اعتبار سے چلائیں گے، مگر اللہ نے کہ اللہ کا انتظام ہوا کہ میرے رسول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب اس حکم کو پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ یہ نازل کیا جا چکا ہے کا حکم بتا رہا ہے کہ پیغمبر نے غدیر میں علی کو مولا بنایا نہیں ہے، بلکہ بنے ہوئے مولا کو علی نے ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا ہے۔ تو رسول خدا نے مولا نہیں بنایا، اللہ نے مولا بنایا۔ غور کیجیے، اللہ نے مولا بنایا اور پیغمبر نے اس مولا کو دکھایا کہ دیکھو میرے بعد یہ تمہارا آقا ہے، یہ تمہارا مولا ہے، جیسے میں تمہارے نفسوں پہ حاکم ہوں، جیسے میں تمہاری جانوں پر اختیار رکھتا ہوں، ویسے یہ میرے بعد اختیار رکھے گا۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا اس چینل کے ذریعے، میرے نوجوان، میری مائیں اور بہنیں، میرے بزرگ، میرے بچے سب سنیں، غدیر کو یاد کریں، ولایت کو یاد کریں۔ ہم کہتے ہیں ہم علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے، ہم مولائی ہیں، ہم ولایتی ہیں۔ الحمدللہ آپ کو خدا ولایتی بنائے، آپ کو خدا مولائی بنائے، آپ کو علی کے چاہنے والوں میں خدا شمار کرے، میری دعا ہے اس منبر سے۔ مگر ایک بات کا خیال رہے کہ پھر علی کے چاہنے والے بن کے دکھاؤ، پھر علی کا چاہنے والا بن جاؤ، ایسے ہی بن جاؤ۔ ایک جملہ سنیے گا، جیسے اہل بیت کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے خلق کیا، کنتو کنزن مخفیا، اللہ کہہ رہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت عرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت خلق، تو ہم نے کچھ ہستیوں کو پیدا کیا تاکہ ان کے ذریعے سے خدا کی معرفت ہو۔ اب جملہ سنیں میرے نوجوان، جملہ سنیں میرے سننے والے، آپ سب کے لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اس بات کا خیال رکھیں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، جیسے رسول اور آل رسول نے اپنے کردار کے ذریعے، اپنی عبادتوں کے ذریعے، توجہ کیجئے گا، اپنی رفتار و گفتار کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے اللہ کی معرفت بندوں کے درمیان میں کرائی ہے، اپنے کردار کے ذریعے لوگوں نے اہل بیت کو دیکھا تو خدا کو پہچانا، ان کے کرم کو دیکھا تو اس کا کرم یاد آیا، ان کے رحم کو دیکھا تو اس کا رحم یاد آیا، ان کی بخشش کو دیکھا تو اس کی بخشش یاد آئی، ان کے لطف کو دیکھا تو اس کا لطف یاد آیا۔ توجہ کریں، ایسے ہی ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، رسول اور آل رسول کے، تو ہمارا بھی کردار، ہماری رفتار و گفتار ایسی ہو کہ لوگ ہمیں دیکھیں، محمد و آل محمد کی معرفت حاصل کریں، لوگ محمد و آل محمد کو سمجھیں، خدا کی معرفت حاصل کریں۔ ہمارا کردار، ہماری زبان، ہماری رفتار، ہماری گفتار ایسی ہونی چاہیے، اپنے گھر کے سلسلے میں، ماں باپ کے سلسلے میں، رشتہ داروں کے سلسلے میں، پڑوسیوں کے سلسلے میں، ہماری رفتار و گفتار علی ابن ابی طالب کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ ہمیں غدیری بننا ہے، ہمیں غدیر کو صرف ماننا نہیں ہے، بلکہ ہمیں غدیری بن کے دکھانا ہے کہ ہم واقعی غدیری ہیں، ہم واقعی ولایتی ہیں، ہم واقعی علی کے چاہنے والے ہیں، ہم واقعی اہل بیت کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم واقعی رسول اور آل رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اس مولا کے ماننے والے ہیں جسے پیغمبر نے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میری مائیں اور بہنیں، خدا آپ کے دلوں میں جو علی کی ولایت موجزن ہے، جو علی کی محبت آپ کے دلوں میں موجود ہے، خدا اس میں استقامت عطا کرے، اسے قائم رکھے، اسے دائم رکھے، اور جو پردہ غیب میں اصل وارث علی ابن ابی طالب ہے، جو ولایت کی آخری کڑی ہے، ہم بھی اس کے نقش قدم پہ چلیں، اس کی معرفت حاصل کریں، اس امام کو پہچانیں جو ہمارا امام پردہ غیب میں۔ ہم سے کیا مطالبہ امام کر رہے ہیں، ہم سے کیا خواہش اہل بیت رہتے؟ میرے دوستو، غدیر کو اتنا عام کرو، غدیر کو اتنا پھیلاؤ، غدیر میں اتنا جسے کہا جائے کہ لوگوں تک پیغام پہنچاؤ کہ لوگ غدیر کو یاد کریں۔ دنیا غدیر کو بھول چکی ہے، لیکن انشاءاللہ
جیسے جیسے انسان بیدار ہوگا، اویئرنیس بڑھے گی، انسان کا ذہن حق کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہوگا، پردے ہٹتے چلے جائیں گے، حجابات خود بخود دور ہوں گے، لوگ علی کو بھی پہچانیں گے، لوگ غدیر کو بھی پہچانیں گے۔ مجھے ساری باتیں نہیں کرنی ہے، آپ کو سب پتہ ہے کہ غدیر میں کیا ہوا۔ اللہ رے 3 دن پیغمبر نے لوگوں کو روکا، لوگوں نے مبارکباد دی، اور 3 دن کے بعد جب لوگ گئے، پیغمبر چاہتے یہ تھے، آج میڈیا کا زمانہ ہے، آج پرنٹ میڈیا ہے، آج الیکٹرانک میڈیا ہے، مگر اس زمانے میں نہیں تھا، مگر نبی نے 3 دن روک کر یہ خبر لوگوں تک پہنچا دی، ہر ایک نے غدیر کا پیغام پہنچایا، یہاں تک کہ جو خوش تھا وہ ہمارے اور آپ کی طرح خوش ہو کے کہہ رہا تھا کہ رسول نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے علی بن ابی طالب کو مولا بنایا، لیکن جو لوگ دشمن تھے، ناراض تھے، منافق تھے، وہ کم سے کم سر جھکا کے، مزمحل ہو کے، دھیرے سے ہی صحیح مگر کہا تو کہ کیا بتائیں، 3 دن اس لیے رک گئے کہ رسول اپنے بھائی کو مولا بنا رہے تھے، تو دشمن کے منہ سے بھی پیغمبر نے خبر پہنچائی اور دوستوں کے دہن سے بھی پیغمبر نے خبر پہنچائی۔ پیغمبر نے چاہا کہ 3 دن روک کے وہ میڈیا کا کام کریں کہ لوگ جب جائیں تو لوگ ان کو سلام بعد میں کریں، پانی بعد میں پوچھیں، خیریت بعد میں پوچھیں، پہلے پوچھیں 3 دن کہاں رہ گئے تھے، تو انہیں کہنا پڑا، جو خوش ہو کے کہا، دوستوں نے کہا کہ علی کو مولا بنا دیا، دشمنوں نے کہا کیا بتائے نبی نے اپنے بھائی کو مولا بنا دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا آپ سب کو علی کی ولایت پر چلنے کی توفیق عنایت کرے، آپ کو امام زمانہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت کر فرمائے، اور پروردگار ہم سب کو علی کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔